یہ وینیو اسلام آباد ہی ہے یا کہیں اور بھی ہو سکتا ہے؟ اسلام آباد ایران کا وہ اشر کروں گا جو دنیا نے دیکھا ہوگا. یہ پھر کہا انہوں نے ڈپلومیسی کون کر رہا ہے جب دونوں ہی بزنس مین جے ڈی وینس ہے. ملکوں کی جنگ نہیں ہے. ملکوں کی جنگ نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں. اپنے بزنس کے حوالے سے بھی چیزوں کو دیکھا جائے گا. بزنس مین ہوتا ہے اس کی نظر صرف بزنس پہ ہوتی ہے, مال پہ. کس طرح 15 دن میں کیا چیزیں پروگرس ہوتی ہیں؟ قبل از وقت ہوگا کیونکہ ایران کی بھی شرائط ہیں. پورا ملک کو آپ کو متحد ہو گیا کہ جب بھی کرا وقت آتا ہے یا کوئی قومی نوعیت کی بات ہوتی ہے یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ٹرمپ نے یہ کہا ایرانی قوم جو ہے عجیب قوم ہے, جہاں بم مارتے ہیں وہاں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم پہ مارو. السلام علیکم. سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کل 10 اپریل ہے اور اسلام آباد ایکارڈ ہونے جا رہا ہے, لیکن اس میں 2 چیزیں ہمیں جاننی ضروری ہیں. 7 اپریل کو بحرین ریزولوشن پریزنٹ ہوا تھا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں, جو کہ ویٹو ہو گیا, اور اس کے بعد 8 اپریل کو ایک سائنو رشین ریزولوشن ڈرافٹ کی شکل میں 5 نکاتی پروگرام سامنے آیا, اور جس کو بیک کر رہے تھے رشیا اور چائنا. اس سے کچھ ڈسٹربنس تو کریٹ ہوئی, لیکن 8 ہی اپریل کو چیزیں جو ہیں مصالحت کی طرف بڑھنا شروع ہوئی, جو کہ اب اسلام آباد کورٹ کی شکل میں اختیار کر چکی ہیں 10 اپریل کو. تو یہ چیز آن ہولڈ ہے اس وقت, اور یہ پوسٹپون ہو گئی ہے ٹل ٹیوزڈے, کمنگ ٹیوزڈے, بائی چائنا اینڈ رشیا. پھر یہ پریزنٹ کریں گے, اگر چیزیں ان کے جو 5 نکاتی پروگرام ہے اس کے مطابق نہیں ہو رہی تو پھر دے آر گوئنگ ٹو پریزنٹ دس ڈرافٹ آن کمنگ ٹیوزڈے ان یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب آفتاب حنیف صاحب موجود ہیں, اور ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ جو ایکارڈ ہونے جا رہا ہے اس میں کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں, کچھ ڈاؤٹس کریے جا رہے ہیں, کچھ سسپینس کریٹ ہو رہا ہے, تو ان کے جوابات ہم ان سے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی بھائی السلام, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. گڈ. تو بتائیے جناب, یہ وینیو اسلام آباد ہی ہے یا کہیں اور بھی ہو سکتا ہے؟ اسلام آباد ہی. باتیں کی جا رہی ہیں عمان میں بھی ہو سکتا ہے, باتیں کی جا رہی ہیں کہ ترکیہ میں بھی ہو سکتا ہے. یہ اسلام آباد میں ہی ہو رہا ہے. آج وہ جو ہیں امریکہ کی سفیر جو ہے پاکستان میں, وہ محسن نقوی صاحب سے ہمارے وزیر داخلہ, ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. سیکورٹی سارا یہ وہ چیک, جی بڑی کریٹیکل چیز ہے. پھول پور بڑا اہم یہ جا رہا ہے, ہونے جا رہا ہے. فول پروف سیکورٹی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, اور جے ڈی وینس صاحب آ رہے ہیں, اسٹیو وٹکاف آ رہے ہیں, اور جیرڈ کشنر. اچھا, میں نے پڑھا کہ ایک بیان میں ٹرمپ صاحب نے کہا, پریزیڈنٹ آف یو ایس نے, کہ ہی مے ناٹ کم بیکاز آف سیکورٹی ریزنس. تو ایک چھوٹی سی انہوں نے ایک فار واٹ ایور ریزن نہیں, ابھی تک ایسا کوئی آفیشیلی نہیں ہوا ہے. ان کے منہ سے نکل گیا ہوگا, کیونکہ ان کے منہ سے پتہ نہیں کیا نکل جاتا ہے. جی. ابھی آج ہی انہوں نے پھر ایک دھمکی دی ہے کہ اگر ہم یہ اس پہ اگر اس سے منحرف ہوئے تو اتنا ایران کا وہ اشر کروں گا جو دنیا نے دیکھا ہوگا. یہ پھر کہا انہوں نے؟ پھر کہا. اچھا, یہ سبٹیج اگر یہ ہوں گے تو ایران کی طرف سے نہیں ہوں گے, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ہوں گے, کیونکہ وہ بیان بازی سے باز نہیں آ رہے. ٹھیک. اچھا, یہ بتائیے تو جے ڈی وینس جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے, ان کے ساتھ کون ان کا سپورٹنگ؟ یہ اسٹیو وٹکاف ہیں. اچھا, اور جیرڈ کشنر ہیں. ہاں, میں آپ کو یہ بتاؤں گا, یہ دو جو ہیں جے ڈی وینس, جی وہ تو آفیشیل ہیں, اور یہ جو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ہیں یہ تو کاروباری لوگ ہیں, بلینئرز ہیں. وٹکاف ہیں بلینئر ہیں, اس کے ٹرمپ کے دوست ہیں, اور جیرڈ کشنر اس کے داماد ہیں. اور یہ جو وہ میں نے ایک دفعہ آپ کو کہا تھا کہ ابراہیم اکارڈ میں جو ابراہیم فنڈز کی جو شوشہ چھوڑا تھا انہوں نے, جس میں $3 بلین اکٹھے کرنے تھے, وہ بھی انہوں نے کیا تھا. اچھا, یہی گئے تھے مانگنے کے لیے عربوں سے, پیسے نہیں ملے. پھر یہ جو ہے نا کرپٹو کرنسی کا وینچر بھی ان لوگوں کا ہی ہے. اور دیکھیں نا, جب ایک چیز تھی اس میں لبنان کی, کہ لبنان کو بھی اس پہ شامل کیا جائے. اب ٹرمپ نے کہا جی اس میں تو لبنان ہے ہی نہیں, جو ہم نے جو دی تھی شرائط اس میں لبنان ہے ہی نہیں. اسرائیل مسلسل لبنان پہ حملے کر رہا ہے. کل ہی انہوں نے پتہ نہیں کتنے بندے ان کے مار دیے ہیں. یوم سوگ بنا رہے ہیں, وہاں پہ قومی پرچم جو ہے لبنان کے سر نگو رہیں گے. تو اس پہ ایران نے کیا ہے کہ پھر پابندی لگا دی. اچھا, ٹھیک ہے, اس پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ مائنس وہاں پہ بچھی ہیں, جو راستہ ہم دیں گے اس راستے سے لے کے جائیں آپ, ادروائز ہم ذمہ دار نہیں ہیں.
اچھا اور جو بھی وہاں سے گزرے یہ ہے نا کرپٹو کرنسی والے, وہ ایک کوائن دے کے جائیں کرپٹو تو کرنسی. ڈپلومیسی کون کر رہا ہے جب دونوں ہی بزنس مین اس میں سپورٹنگ اس میں وہ جے ڈی وینس ہیں, بس وہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ ساتھ ان کی معاونت کریں گے, معاونت کریں گے. ادھر سے کالی باف ہے اسپیکر ان کے ہیں, اور بیسکلی راکشی صاحب ہے وزیر. ٹرسٹڈ فرینڈز ہوں گے اور ساتھ بزنس ہے تو آپ اور زیادہ قربت ہو یہ جاتی ہے. دونوں جو ہیں جی ہاں وٹکاف اور جیرڈ کشنر جو ہیں جی ہاں. یہ سونی لابی کے ہیں, اچھا یہ ان کی طرف سے آ رہے ہیں. لیکن فیملی بھی ہے, ہاں فیملی, ان کی فیملی کا بھی مسئلہ ہے. مطلب داماد ہیں, ہاں فیملی, ان کا فیملی فرینڈ ہے. ہاں ایک فیملی فرینڈ ہے اور ایک ایک چیز شاہ صاحب دیکھیں, ایک چیز اب آپ کو بلکہ سب کو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جو جنگ ہے یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے, یہ ٹرمپ کی جنگ ہے. جو یوز کر رہے ہیں سعودیوں کو اعلیٰ بن کے یہ جو کر رہے ہیں اپنے دماغ کا بھی اس پہ دباؤ ہے. تو یعنی کہ بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے, مور بزنس کریٹ کرنے کے لیے یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں, یہ اسی کے لیے ہو رہی ہے. یہ کوئی اصولی جنگ تو تھی نہیں, ملکوں کی جنگ نہیں ہے, ملکوں کی جنگ نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں. جس کو ہم سمجھتے ہیں جیو پولیٹیکل وار ہے, وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. ابھی جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس وار سے وہ تبدیل ہو گئی ہے. اچھا تو آپ یہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی, well that won't be reported, لیکن یہ ہے کہ کوئی اپنے بزنس کے والے سے بھی چیزوں کو دیکھا جائے گا. دیکھیں نا, جو بزنس مین ہوتا ہے اس کی نظر صرف بزنس پہ ہوتی ہے, مال پہ. بالکل ٹھیک ہے. ایک آنکھ ہوتی ہے اس کی بس, اوکے, مادی آنکھ. دوسری آنکھ ہوتی نہیں ہے. جی اس میں ترس نہیں ہوتا, اس میں رواداری نہیں ہوتی, اخلاق نہیں ہوتا, صرف فائدہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ باہر میں جائے مرتا مرے, مجھے کیا دے گا. لاشوں سے کفن اتار لیتے ہیں وہ, بالکل اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا, جہاں سے ہم نے ابھی بات شروع کی, ہم نے دو چیزوں کا ذکر کیا. تو یہ جو یو ایس بیکڈ ہے بحرین ریزولوشن, جو بعد میں اب یہ اسلام آباد ایکارڈ کی شکل, جس کا ویٹو کیا نا, ویٹو کے بعد کچھ چیزوں کو نیوٹرلائز کیا گیا, انہوں نے پیش کر دیا جو منگل کو ہم اس کو دیں گے. ایران کی جو باتیں انہوں نے اس میں کچھ انکارپوریٹ کی ہوں گی, ساری ہی ایران کی باتیں, ساری ایران کے مفاد کی باتیں. جو دوسرا کاغذ جو انہوں نے تیار کیا چائنا اور رشیا نے, اور جو وہاں موجود بھی ہوں گے, اس کاغذ کو شاید وہ اپنے پاس سامنے رکھے بھی, وہی پیمانہ ہے ان کے لیے کہ بھائی اس کے جو میں جو کہہ رہا ہوں, جو کہ جو سمپل ٹرمز ہیں, ان کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں آپ. یہ آج انہوں نے پیش کرنا تھا, انہوں نے نہیں کیا اس لیے کہ نیگوسیشن. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ کوئی چیز مثبت نہ نکلی تو پھر یہ سلامتی کوشن میں کیونکہ وہ جو ہے, جیسے میں نے ابھی کہا, دیٹ از یو ایس بیکڈ, یہ اسلام آباد ایکارڈ بھی ہے. جیسے بحرین ریزولوشن تھا, وہ جب اس شکل میں ایکارڈ کی شکل میں جا رہا ہے. آپ نے بحرین کا نام لیا, اب دیکھیے کہ بحرین کس حد تک انوالومنٹ ہے, کیونکہ ابراہیم اکارڈ کا ممبر ہے. بالکل صحیح. یو اے جو ہے وہ ابراہیم اکارڈ کا ممبر ہے. جی ہاں, یہ دونوں ملک ایسے ہیں. جی ہاں, دونوں ملک جی جو ابراہیم اکارڈ جو ہے ابراہیم اکارڈ کے ممبرز ہیں. بالکل ٹھیک ہے, سائن کیا ہوا ہے. یہ پابندی کریں گے, کر رہے ہیں, وہ نہیں نکل سکتے نا. ایک آپ نے نہیں, یہ نہیں کہ نہیں نکل سکتے, نکل جائیں, لیکن وہ کیوں نکلیں گے؟ اس کی قیمت ہوگی, ایکارڈ کی قیمت ہوتی ہے, ایسے ایگزیکٹ نہیں ہوا کرتا. کوئی کانٹریکٹ بائنڈنگ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ویری ایزی ٹو سے, لیکن اس کی ہیفٹی پرائسز ہوں گے. اچھا, یو اے کا ایران کے ساتھ جھگڑا بھی چل رہا ہے جزیروں پہ. 2-3 جزیرے ہیں جس کی ملکیت کا ان کا آپس میں تنازع بھی ہے. جی ہاں, جی ہاں, ان کے مفادات بھی علیحدہ ہیں. اب یو اے جو ہے, اگر ہم نے کہا جی یہ مسلمان ملک ہے, فلاں کہا ہے, یہ بھی باتیں اب کہنے والی نہیں رہیں, کیونکہ دیکھیں اسلام تو ہے کیا کہتے ہیں بت شکن. انہوں نے وہاں پہ مندر بنایا, بتوں کی پوجا کرا رہے ہیں. پہلے تو نہیں تھے. ان کے جو طریقہ کار ہیں, ہاں وہ جو خاتون ایفسٹین فائل میں جس کا ذکر ہے وہ بھی یو اے کی تھی, اور جس بندے نے, جس شخص نے خانہ کعبہ کا غلاف دیا, اس کو جس نے وہ کلین بنا کے استغفر اللہ وہاں پہ وہ اوپر کھڑا ہوا ہے, وہ بھی یو اے کا. اچھا اچھا اچھا, تو ان میں اسلامی رواداری نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو کاروبار بن گیا سارا کچھ, سارا کو کاروبار, مادیت. بالکل ہاں, مادیت, روحانیت ختم ہو گئی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ. اچھا چلیے, وہ تو ایک پھر ہم ایک علیحدہ ڈسکشن بن جاتی ہے ہماری. اچھا یہ تو بتائیے کہ پھر اگر خدا نہ خواستہ چیزیں صحیح نہ بیٹھی تو پھر کیا ہوگا؟ چیزیں صحیح اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایران سودے بازی نہیں کرے گا کسی قسم کی. ایران دب کے ٹیبل پہ نہیں بیٹھے گا, کیونکہ
اتنا کرنے کے باوجود بھی وہ کھڑا ہوا ہے. اور یہ جنگ جو ہے جی جی یہ جنگ ایران کی سوچی سمجھی جنگ ہے, یہ امریکہ کی سوچی سمجھی جنگ نہیں ہے. ایران نے اس کے لیے دہائیوں تک 20 سال کہتے ہیں 20 سال پریپیئر کیا اس کو, دہائیوں تک پریپیئر کیا ہوگا. پھر اس کو پتا ہے کہ میں نے اس جنگ کا نقصان کیا ہوگا. ایک تو وہ امریکی ایڈوں کو تباہ کرے گا, امریکہ کے ہواریوں کا کھانا خراب کرے گا. دوسرا عالمی سطح پہ جو تکلیفیں لوگوں کو آئیں گی اکنامکلی, اس کو یہ بھی پتا ہے کہ ہرمز بند کر دوں گا تو یہ ہوگا, تیل نہیں ہوگا, گیس نہیں ہوگا, اجناس نہیں ہوں گے, تو لوگ بھی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, درست ہے. تو وہ تو بڑی ان کے پاس میزائل بھی بے شمار ہیں. یہ کہہ رہے 2 دن کی جنگ ہے, ختم ہو جائے گی, ہفتے میں ختم ہو جائے گی. خیال تھا, انڈر ایسٹیمیشن پراپر کوئی یہ سمجھ گئے جو وینچر کیا وہاں پہ وینزویلا میں, وہ یہی بھی ہو جائے گا. آئی تھنک اس سے آپ کی بات جو ہے اس میں اور تائید ہوتی ہے کہ یہ ان کی اپنی سوچ تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ میں ایسا کروں گا اور اتنے ٹائم میں یہ کام اچیو کر لوں گا. اور اس میں اگر ہوم ورک تو گورنمنٹ نے کیا ہوتا ہے نا, ہوم ورک یعنی ملٹری نے اپنا ہوم ورک کیا تو ان کو پتا ہوتا ہے, ان کو پتا, اگر آپ ان سے انفارمیشن مانگیں تو ملے گی پراپرلی. اگر آپ کریں تو ان کے پاس ڈیفینیٹلی پوری دنیا کی انٹیلیجنس ہے ان کے پاس, تو ایسے تو سپر پاور نہیں بنا ہوا. اور وہ جنگ پر عادی بھی نہیں تھے, اس لیے وہ ساری پرت ان کو پتا ہوگا, ان کو اس کو بھی انہوں نے اوور رائڈ کر دیا ہوگا, یار چھوڑو مجھے. وہ سارے جنرل جو اس کی مخالفت کرتے ہیں ہٹا دیے. بالکل. دوسری بات ہے کہ یہ جو جنگ ہے جی اس کا پرپس تھا اسرائیل کا, اس کے مقاصد تھے. اس کا مقصد کوئی نہیں تھا. ایک تو مقصد اس کا یہ تھا کہ ایران کو تباہ و برباد کر دو کیونکہ وہ اس کے لیے خطرہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے وہ جو بنانا چاہتے تھے اپنا گریٹر اسرائیل. ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی وہ کام کر رہے تھے جو اب نہیں بننا. جی ہاں وہ تو ابھی چمل یہ چیزیں آن ہولڈ, ایوری تھنگ از آن ہولڈ ٹل کیا یہاں سے کس طرح 15 دن میں کیا چیزیں پروگرس ہوتی ہیں آفٹر ٹمورز میٹنگ. دیکھیے یہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. جی قبل از وقت ہوگا کیونکہ ایران کی بھی شرائط ہیں. اب جے ڈی وینس صاحب نے کہا جی کہ ہماری جو 15 شرائط ہیں ان میں سے 3 رہ گئی ہیں, 13 ایران مان گیا ہے. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 3 کون سی رہ گئی ہیں, یہ ٹیبل پہ ہوئے گا. یہ آج کی خبر ہے. ہاں جی, یعنی کہ 9 اپریل کی آپ کہہ رہے ہیں. آج ہی کہا انہوں نے. اچھا, تو یعنی کہ کوئی بیک چینل آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے. ہاں بیک ڈور چینل بھی چل رہا ہے. سب لوگ چیزیں چھوڑ کے نہیں بیٹھ گئے کہ 10 تاریخ لگے. پاکستان بھی لگا ہوا ہے اس میں, مصر ہے, پھر ترکیہ ہے اور سعودی عرب بھی لگے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ کہ نیگوسیشن ایکچولی شروع ہو چکی ہے. اسی دن سے ہو گئی تھی جب یہ نکات پاکستان نے ایران کے امریکہ کے نکات جو ہیں وہ ایران کو دیے تھے. بالکل. یہ سلسلہ چل پڑا تھا. لیکن جو کل انہوں نے آنا ہے وہ ٹیبل پہ آگے بات کریں گے. ذہن بن چکے ہیں, ہاں کنکلوڈ کرنا ہے چیزوں کو, رائٹ. ذہن بن چکے ہیں, تو لے کے بیٹھے اسٹڈی کر لیا, ذہن بن گیا ہے کیا کس نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ وہاں پہ بات ہوگی. بالکل ٹھیک. کچھ لو کچھ دو. بالکل ٹھیک ہے. یہ بات ہوگی. اگر اللہ کرے یہ ہو جائے ساری دنیا میں امن آئے گا. ختم ہوگی, پریشان بیٹھے ہو جائے گی, ساری دنیا پریشان ہے. جی ہاں. اور پاکستان نے اس میں جو کردار ادا کیا ہے, میں ایک بار پھر کروں گا, ایک دفعہ پھر کہوں گا, ساری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. کینیڈا, فرانس, جرمنی, اس کے چانسلر نے بھی فون کیا. آپ نے یہ سب سے بڑی چیز نوٹ کی ہے کہ پورا ملک آپ کو متحد ہو گیا اس ایشو کے اوپر. ہمارا جی ہاں, دیکھیں اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ مل رہی ہے, جو بھی اس وقت سب لوگ خاموش ہو گئے. وہاں پہ کل انہوں نے کرنا تھا مظاہرہ, وہ جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی نے وہ ختم کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستانی قوم میں ایک خوبی ہے کہ جب بھی کرا وقت آتا ہے یا کوئی قومی نوعیت کی بات ہوتی ہے یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, اختلافات بھول جاتے ہیں. 2 سینیریو نظر آتے ہیں, ایک تو میں نے جو بتا دیا, دوسرا کرکٹ, اس سے متحد ہو جاتے ہیں. اور یہ خوبی ایرانیوں میں بھی ہے. اچھا, جو مظاہرے کیے گئے سب کچھ ہوا, اب وہ سارے اکٹھے ہیں, حکومت کے ساتھ ہے, امریکہ کے خلاف ہے. ٹرمپ نے یہ کہا, یہ پتہ کل کے پرسوں میں دیکھ رہا تھا, اس کو سن رہا تھا کہ وہ یہ کہتا جی ایرانی قوم جو ہے عجیب قوم ہے, جہاں بم مارتے ہیں وہاں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم پہ مارو. لوگ پلوں پہ چڑھ کے, جیسے کہ میں پل تباہ کروں, پلوں پہ چڑھ کے مارو, ریلوے اسٹیشن پہ چلے گئے مارو, شہر میں چلے گئے مارو, اکٹھے ہوتے ہیں, گھروں میں نہیں گھستے. اسرائیلیوں کے دیکھیں نا, اسرائیل میں ایک چیز لازم ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, نچلی کلاس کا, 2 سال کی اس نے ٹریننگ فوجی لینی ہے.
اب پورا اسرائیل فوجی ٹرینڈ ہے. ایسا پاکستان میں بھی تھا؟ نہیں تھا، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں وہ اس نے ختم کر دیا تھا. کون سا تھا وہ تھا یہ NCC، یہ جو انٹرمیڈیٹ لیول یعنی کہ آفٹر میٹرک، وہ ضیاء الحق نے ختم کیا آگے. اوکے، اگر وہ ہوتا تو پاکستانی بڑی دلیر قوم ہے ہر مطلب. ہاں اس میں. اچھا دوسری بات ہے کہ وہ جو ہے اسرائیل میں بات کر رہا تھا، ان کے لیے 2 سال کی فوجی ٹریننگ لازم ہے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے، یعنی لڑکیوں لڑکوں کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اب وہ فوجی ٹریننگ لینے والے کہاں ہیں؟ وہ تو چھپے ہوئے بلوں میں، ان میں حوصلہ ہی نہیں ہے. چیخیں مار مار کے بھاگ رہے ہوتے ہیں اس میں، وہ کیا کہتے ہیں تہ خانوں میں. جی ہاں جی ہاں، وہ بنکرز کیا ان کے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ دلیر ہوتے تو بنکر کیوں بناتے؟ مجھے یہ بتائیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں انہوں نے اسلحہ اٹھایا تھا، لڑ رہے ہوتے. جس طرح ایرانی تو یہ نہیں کر رہے. صحیح، ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ تو دلیر قوم ہے ہی نہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے چھپ کے باہر کریں گے، سامنے نہیں آئیں گے. سامنے تو جس قرآن کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے نا. ایبسولوٹلی. چلیے، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور آج کا سیشن، اور ایک اور میں بات بتاؤں، جی، یہ جو دھمکیاں دے رہا ہے ایران کو، تو پنجابی میں ایک لفظ ہے مرن مٹی. جی ایرانیوں نے تو مرن مٹی اپنے جسم میں ملی ہے، وہ تو مرنے نکلے ہوئے ہیں. تم کیا دھمکیاں دو گے ان کو؟ تم کیا ڈراؤ گے؟ اب آپ جذباتی ہو رہے ہیں. تو شیخ صاحب، ہم یہاں رکتے ہیں اپنی کنورسیشن کو. تو ناظرین، آپ نے کچھ انفارمیشن نہیں سنی اپنے شیخ صاحب کی طرف سے، آپ ہمیں اپنے کامنٹ سے مطلع کیجیے گا. میں اب چاہوں گا اجازت، تو انشاءاللہ دوبارہ نئے وی لاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.